شب قدر والی رات میں آسمان سے فرشتوں کی قطار اترتی ہے، لگاتار فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حکم ہوتا جبریل جاؤ مقبول ترین فرشتوں کو لے جاؤ، اس رات میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہو ان ہاتھوں سے جا کر مصافحہ کرو۔ فرشتے تلاش کرتے ہیں دعا کرنے والے ہاتھ کہاں ملتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، بعض علماء نے لکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ۔ حدیث پاک میں آتا اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا، اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو آراستہ فرمایا، لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا، اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی، آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ شرف قبولیت عطا فرمائے یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی، آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری رات متھا مارا، ساری رات شب بیداری کی، ساری رات میں ایک منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، فرمایا کمال ہے سر تیرا سجدے میں ہو، آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے، لطف آ جائے، مزہ آ جاتا ہے، ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی، بیت گئی رات۔ اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے، آدمی کی زبان ہو خدا کا قرآن ہو، دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو، خدا کی قسم تلاوت کرے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی، یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے، دریا بہا دیے، زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا۔ ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا، وہ بدماش آگے سے آ کرتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ اسلام میں حکومت ہو، بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے، بادشاہ قتل کرے، کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے؟ مگر آپ گریز کریں، ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں، صورت سے انس نہیں، فلمی ایکٹروں فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو، بال ان کے ساتھ ملاتے ہو، شکل ملاتے ہو، کپڑے ملاتے ہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، خطا کر بیٹھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے غیبت نہیں کی، شکایت نہیں ہوئی، گرفتاری کے وارنٹ نہیں آئے، گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی. دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا، میں گناہ کر بیٹھا. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا، شاید جذبات میں آ کر کوئی بات کرتا ہو. وہ دوسری طرف آ کھڑا ہوا، پھر حضور نے اس طرف سے منہ پھیر لیا، پھر وہ اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا. پھر حضور نے پوچھا خواب کی بات تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں نہیں، بیداری میں زندگی میں مجھ سے گناہ ہو گیا. اور اللہ کے پاک پیغمبر میں گناہگار ہوں، میرے منحوس قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں گرنے چاہیے. دربار رسالت میں کھڑا ہو کر اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے میں گناہگار ہوں، میں گناہ کر بیٹھا. یہ میری نگاہ اس جہان پہ نہیں پڑنی چاہیے، یہ میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، اس میرے پیٹ کو کوئی حق نہیں اس دنیا میں رہ کر کے غذا کھائے. صحابی رو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے جاؤ مدینے سے باہر. کون سا مدینہ؟ خدا کی قسم جہاں کی ہوا نرالی ہے، جہاں کی شان نرالی ہے، عظمتیں نرالی ہیں، کیا کہنا اس مدینہ کا جہاں آقا تو عالم کا بسیرا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کی ہر چیز نرالی، عظمتوں سے بھرپور، جہاں پر آج تک اس گئے گزرے دور میں، اس گئے گزرے وقت میں اب تک یہ حالات ہے. مولانا قاضی احسان احمد شجابادی صاحب قید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، ہم نے ہڈی چوس کے پھینکی تو ایک بدو کے چھوٹے سے بچے نے اٹھا کر چوسنی شروع کر دی. ہمیں ترس آیا، ہم نے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، اور بعد میں ہم نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم تجھے روٹی بھی کھلائیں گے، کپڑا بھی پہنائیں گے، شادی بھی کریں گے، مکان بھی دیں گے. اس بچے نے کہا سب کچھ دو گے؟ کہ ہاں. کہ تمہارے یہاں سب کچھ ملتا ہے؟ کہ ہاں. معصوم بچہ کہتا ہے قائد صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ اچھا سب کچھ ملے گا؟ کہ ہاں سب کچھ ملے گا. کیا تمہارے ملک میں یہ گنبد خضرا بھی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس بھی ہے. قاضی صاحب مرحوم کی چیخ نکل گئی، فرمایا بیٹا اور سب کچھ ہے یہ نہیں. کہنے لگا مولانا لوگوں کی ہڈیاں چوسنا منظور ہے، تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کے وقت گزارنا منظور ہے، پر مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنی. آج لوگ مدینے والی سرکار سے غداری کر رہے ہیں، مدینے والے کے دین سے بے وفائی کر رہے ہیں، مدینے والے کے لائے ہوئے قرآن کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں. وہ تو مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ کئی کئی حج کر رکھے ہیں ہاتھیوں نے. ان سے پوچھو کہ مدینہ منورہ میں کئی کئی مہینے بھی ٹھہرے ہیں، انہوں نے کبھی مدینے پاک میں کبھی کسی کتے کو بھونکتے بھی سنا کرتے. اور مسلمانوں پاکستان کے باشندوں ذرا شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ. مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، مدینے کا کتا حیا کرتا ہے، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتا ہے، وہ نہیں بھونکتا. ہمارے یہاں کئی لوگ مسلمان کہلا کر، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر نبی کے قرآن کو، نبی کے صحابہ کو بھونکتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہم سب مومنوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ کو پھونکتے رہتے ہیں. کون ایسا صدیقہ جس کے صدقے میں تجھے تیمم ملا، جس کے صدقے میں تجھے پاک دامنی ملی،
پاک دام ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صدیقہ نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا۔ اور تو اور جو لوگ ان باتوں کو اٹھاتے ہیں، آؤ تھوڑا سا اشارہ کر دوں، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ماں بیٹی دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، امی جان، خالہ جان، میرا مرتبہ آپ سے بڑا ہے، اس لیے میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کی بیٹی ہے۔ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، بیٹی میں تسلیم کرتی ہوں، آپ امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن بیٹی ایک بات تو بتاؤ، یہ تم نے خود اپنے ابا سے سنا ہوگا، قیامت میں جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کا دامن پکڑ کر جنت میں جائے گا۔ فاطمہ الزہرا نے تسلیم کر لیا اور کہنے لگی، میں نے اپنے ابا سے یہ بات سنی ہے۔ پھر ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، پھر یاد رکھو، ٹھیک ہے تم پیغمبر کی بیٹی ہو، میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو حضرت علی صحابی کی انگلی پکڑ کے جائے گی، جنت میں میں امام الانبیاء کا دامن پکڑ جنت میں جاؤں گی، میں نبی کے ساتھ جاؤں گی، تو صحابی کے ساتھ جائے گی۔ تو صحابی کا خوف عرض کر رہا تھا، آج ہمیں اپنے رشتہ داروں کی موت پہ رونا آ جائے گا، درد کرم میں غم میں رونا آ جائے گا، لیکن اپنی روح سیاہی پہ، اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا آج تک نہیں آیا۔ اکیلا بیٹھ کے کبھی رویا کر، کبھی آنکھوں سے پانی بہایا کر جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے۔ صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے یہ ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، مجھے سنسار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، صحابی کو مدینہ منورہ سے باہر لے گئے، پتھر مارنے جب شروع کیے تو خون نکل کر ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ پڑا، اس کی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نکل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ نے فرمایا، خبردار ماعز سلمی کو کچھ نہ کہو، آج اس نے وہ توبہ کی ہے، اور کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے قانون نہیں لگایا، کسی نے شکایت نہیں کی، اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر خدا کر اقرار کیا، توبہ کی۔ اور لوگوں، ماعز سلمی نے آج وہ توبہ کی ہے، مدینے کی 12,000 کی آبادی پہ جنت واجب ہو گئی۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ گناہ جو پرانا ہو جاتا ہے نا وہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے، دل آدمی کا کہتا ہے، او جی وہ جوانی کے وقت کی بات ہے، چھوڑو اب کیا یاد کرنا ہے اس کا، بچپن تھا گزر گیا، نئی عمر تھی گزر گئی، نہیں، اللہ کے بینک میں موجود ہے، یاد رکھ، قبر میں جائے گا ایک ایک ذرہ کھڑا ہوا پائے گا۔ ایک عورت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، انی قد حلقت طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو، انی قد حلقت، میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی، میں برباد ہو گئی، میرا کچھ نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر پتہ چلا زنا کا گناہ ہو گیا، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے خبردار نہیں کیا کہ آؤ، اللہ سے ڈر کر، قیامت کا خوف کھا کر، قبر کے عذاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں آئے۔ اس کے سامنے یہ آیت موجود تھی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، اور زانیوں الگ ہو جاؤ، اور بدماشوں الگ ہو جاؤ، اور چوری کرنے والوں الگ ہو جاؤ، اور ملاوٹ کر کے لوگوں کی جیبیں کاٹنے والے الگ ہو جاؤ، اور رشوت کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور حرام کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور سود کھانے والے الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
میرے نیک بندوں کے پاس کھڑا ہونے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے، تم یہاں کیوں کھڑے؟ اور ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، اس وقت کا کیا کہنا جب پوتا دادا کے کھڑے کھولتے ہوئے عیب دیکھے گا، اس وقت کیا بنے گی؟ جب دادی کا دفتر کھل رہا ہوگا پوتی سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت کیا بنے گی؟ جب نانی کا نام اعمال کھل رہا ہوگا نواسی سامنے کھڑی ہوگی، ماں کا حال سامنے کھل رہا ہوگا بیٹی سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت کیا حال بنے گا؟ اس لیے ان حضرات کے دلوں میں پہلے سے خدا کا خوف آیا، اللہ کا ڈر آیا، دل و دماغ میں بسایا، جانتے تھے دنیا میں جو مصیبت چاہو اٹھا لو، عذاب معاف کرا لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، یہ سارے کام دنیا میں ہوتے ہیں، آخرت میں جا کر کے پھر جزا اور سزا دو ہی مقام، عورت ذات ہو کر۔ آج عورتوں کو یہ فکر نہیں کہ میری نماز صحیح بھی ہے کہ نہیں، مجھے کلمہ بھی صحیح آتا ہے کہ ایک دوسری عورت کو کلمہ سنا کر کے نہیں دیکھتی، ایسا نہ ہو اگر میرا کلمہ غلط ہوا تو میرا ایمان کہاں ہوگا؟ عورتیں کلمے کی طرف توجہ نہیں دیتی، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ تمہیں معلوم ہے مرد ہو یا عورت ہو جس نے جان بوجھ کر نمازوں میں بے پرواہی کی قیامت کے دن خنزیر کی شکل بنا کر اٹھایا جائے گا۔ کچھ لوگ سوال کریں گے الہی یہ کون ہے؟ جواب ملے گا آخر الزماں پیغمبر کے بے نماز امتی۔ آج لوگ بے پرواہ پھر بڑے پھرتے ہیں، شہری کھا کے سو گئے فجر کی غائب کر دی، شام کو کھانے پہ لگے رہے مغرب کی غائب کر دی۔ آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں جتنا نیکی کرنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے، نماز قضا کرنے پر روزہ چھوڑنے پر گناہ بھی اس سے ڈبل ملتا ہے۔ تو یہ صحابیہ ہے جو خوف خدا کھائے ہوئے ہے، رو رہی ہے، کہتی ہے طہرنی مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی۔ حضور اکرم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا، معلوم ہوا عورت پیٹ سے ہے، حمل سے ہے۔ فرمایا اگر تجھے سنسار کیا گیا تو تجھ کو اگر اسلامی سزا دی گئی تو یہ پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بھی مر جائے گا، اس کے قتل کا کون ذمہ دار بنے گا؟ اور مسلمانوں میرا تیرا سارے جہان کا، فرشتوں کا، پرندوں کا، آسمان والے فرشتوں کا، سب کا نبی اس بچے کے قتل سے ڈرتا ہے جو عورت کے پیٹ میں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا ہے، جا کے دیکھ لو جیلیں بھری پڑی ہیں، ان میں ایک بھی کسی سکھ کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی کرائے کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی ہندو کا اور غیر مسلم کا قاتل نہیں۔ کوئی ماں کا قاتل ہے، کوئی سگے بھائی کا قاتل ہے، کوئی چچا کا قاتل ہے، کوئی بھائی کا قاتل ہے، کوئی باپ کا قاتل ہے، کوئی بیٹے کا قاتل ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی مسلمان جب مسلمان کی طرف ہتھیار اٹھاتا ہے فوراً ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھا کرتے تھے، جو پرواہ کیا کرتے تھے؟ اب یہ عورت ہے رو رہی دربار رسالت میں، اور سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قتل سے ڈرتے ہیں جو بچہ پیٹ میں ہے۔ کئی دائیاں کاروبار بنا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ چلو پیسے ڈبل ملیں گے، ہم ناجائز حمل نکالتے رہے تو کیا حرج ہے؟ خدا کی قسم جتنے اسقاط کرو گے اتنے قتل نام اعمال میں لکھے جائیں۔ جو ڈاکٹر ایسا کرتا ہے، جو لیڈی ڈاکٹر ایسا کرتی ہے وہ قاتل ہے، عوام کا، قوم کا، اسلام کا، ایمان کا، وہ قاتل ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی ہم سزا تو فوراً دے دیتے ہیں مگر یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے قتل کا میں ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ صحابی کہتا ہے حضور کا رنگ پیلا پڑ گیا، ڈر گئے، خوف کھا گئے، میں حمل والے بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر تمہیں سزا دی جائے گی اسلام کے مطابق۔ چنانچہ عورت گئی، مدت مقررہ وقت پر جب بچہ پیدا ہو گیا جھولی میں پھر بھی کی کوئی دائی مقرر نہیں کی، کوئی دائی مقرر نہیں کی کہ پکڑ کے لانا جب بچہ پیدا ہو جائے۔
خود بخود جھولی میں اپنے بچے کو اٹھا کر دربار رسالت میں آ گئی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، اب میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اب یہ میرے ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. خدا کے لیے مجھے سزا دو، خداوند کریم کے دربار کی سزا سے مجھے بچا دو. انی قد حلقت، فرمایا اسے کون دودھ پلائے گا؟ تو اسے لے جا جب یہ روٹی کھانے لگے گا جب تجھے سزا دے. اب بھی کوئی آدمی مقرر نہیں کیا، کوئی محکمہ مقرر نہیں کیا کہ جب بچہ روٹی کھانے لگے تو پکڑ کے لانا. 6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے، پیدل چلاتی ہے، انگلی پکڑ کر دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ آج واپس نہیں جاؤں، اب مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی. گناہگار آدمی کے قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. سیاکاروں گناہگاروں مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو، مجھ پر اسلام کا قانون نافذ کرو. یہ بچہ دیکھ لو آپ کے سامنے روٹی کھانے لگ گیا ہے، حد جاری کی گئی. تو بھی اپنے کبھی گناہوں کو یاد کر کے کم سے کم، اب تجھے مارنے والا تو کوئی نہیں، نہ اسلام کی حکومت ہے، نہ تجھ پر سزا جاری ہو سکتی ہے. 33 برس ہو گئے ٹھگی مارتے مارتے، خدا جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور نہ معلوم اب بھی اور کتنے جائیں گے کتنے آئیں گے. تسلی ہوگی قرآن خدا کا نہیں آتا، اب تسلی ہوگی. 33 سال کے بعد اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب یہود کا قانون آئے گا، انگریز کا قانون آئے گا، امریکہ کا قانون آئے گا، چائنا کا قانون آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں آئے گا. اس لیے اگر سرکار مدینہ کا قانون آتا ہے تو افسر پہلے سد میں آتا ہے. قانون نافذ کرنے والی جو مشینری ہے وہ پہلے بیچ میں آتی ہے. اسلام آباد سے لے کر کے پوری دنیا کے دیہاتوں تک اگر یہ مشینری ٹھیک ہو جائے نا، اس ملک کا اگر افسر جانبدار ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور وہ قیامت سے ڈر جائے اور وہ اپنی قبر سے ڈر جائے، خدا کی قسم ہمارا پاکستان جنت کا نقشہ بن سکتا ہے. بات یوں بگڑی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم مسلمان بن کے مرنے کے لیے تیار نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہاں دین اتنا سستا نہیں تھا جتنا ہمارے یہاں ہے. انہوں نے بہت کچھ خرچ کر کے دین کو حاصل کیا تھا. ان کا قرآن اور ایمان پر بڑا خرچ ہوا تھا، ان کی زندگیاں گزری. صحابہ کرام مرد و مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا. رمضان کے روزے رکھتی تھی، محنت مزدوری بھی کرتی تھی. اندازہ لگاؤ حضور کی سگی سالی ہے، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. حضرت زبیر کی اہلیہ عبداللہ بن زبیر کی امی جان ہے. غربت اتنی ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، تلاش کرتی ہے. شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گول کر پی جاتی ہے. رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کر ساری رات خدا کا قرآن پڑھتی ہے. کہاں ہے آج ایسے؟ امام شافعی سبقت رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو فرمانے لگے، بیٹی او میری دھی تیری نظر خراب ہو گئی، تیری آنکھیں چمجھا گئی، کچھ دیر سویا کر، آرام کر لیا کر، تو جاگتی رہتی ہے. رو کے عرض کرنے لگی میرے ابا جان کیا بتاؤں، نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، اچانک میرے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے شافی کی بیٹی تم نے بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی، کیا معلوم کل قبر میں صبح ہوگی یا دنیا میں صبح ہوگی. فرماتی ہے جب یہ خیال آتا ہے پھر اٹھتی ہوں، مصلی پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں. آج ان مردوں سے اللہ کا قرآن چھین گیا، تلاوت کی توفیق نہیں رہی، عورتوں کو توفیق نہیں رہی. تلاوت کی توفیق نہیں، اگر وہ ایک سپارہ روز پڑھے تو 30 پارے 30 دن میں نہ ہو جائیں گے. بے شک 30 پارے 30 دن میں بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، عمل کرنا بھی ثواب
ثواب ہے، ثواب، اس کا حاصل کرنا بھی ثواب ہے۔ عمل حدیث کرنا پاک بھی میں آتا ثواب ہے اگر کوئی آدمی قرآن کریم سیکھنا شروع کر دے اور 4 آیتیں سیکھی، موت آ گئی، حضور پاک امید صلی اللہ کرتا علیہ ہوں وسلم کہ نے آپ فرمایا لوگوں نے اس قبر بیان سے کو پورا سنا ہوگا۔ بیان اگر اچھا لگے تو کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔